تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم اللہ کے جس برگزیدہ بندے کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تاریخ میں وہ حضرت ثانی خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و مقبول ہیں۔ غوث زماں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے عظام میں آپ کا مقام سب سے بلند اور نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دو طرفہ فیض ملا، نسبی بھی اور حسبی بھی۔ آپ حضرت خواجہ گل محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر اور حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے اور آپ کی مراد بھی تھے۔ آپ حضرت غوث زماں کے وارث نعمت ہیں اور صاحب سجادہ بھی۔ مزید برآں صاحب مقام فنفخت فیہ من روحی بھی آپ ہی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ماہ ذوالحجہ 1241 ہجری میں ہوئی۔ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ کو تعلیم کے لیے مولوی محمد امین صاحب کے سپرد کیا گیا، جن سے آپ نے قرآن حکیم، عربی و فارسی، صرف و نحو اور تفسیر و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ تصوف کی چند کتابیں آپ نے حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد شب و روز کی ریاضت و عبادت اور شیخ و مرشد کی نظر کیمیائے اثر کے طفیل بہت جلد ایسے مقام بلند تک پہنچ گئے کہ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلائل الخیرات عطا فرما کر حکم دیا کہ میری جانب سے اب تو پڑھا کر، اور مریدوں کے شجروں پر بھی میری جانب سے تو ہی دستخط کر دیا کر۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جسے فناف الشیخ کہا جاتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اجازت کے بعد خلافت اور اتمام نعمت کا مقام اس وقت حاصل ہوا جب ماہ صفر 1267 ہجری کی 7ویں شب نماز تہجد کے وقت حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے چند لمحات قبل آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کون ہے؟ میاں صالح محمد نے عرض کیا، قبلہ یہ آپ کے صاحبزادہ گل محمد کا بیٹا اللہ بخش ہے، توجہ کا وقت ہے۔ اس وقت آپ نے عرض کیا کہ بابا، میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے درویشوں کے جوتے سیدھے کرتا رہوں۔ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میری مراد بھی یہی تھی، انشاءاللہ مقبول حق کا مقام حاصل ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ سب مرید تھے مگر آپ غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تھے، سب خلیفہ تھے مگر آپ مقبول حق تھے۔ مناقب المحبوبین میں ہے کہ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سوئم کے دن جب فاتحہ سوئم سے فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث زماں کے سجادہ پر بٹھایا گیا۔ چنانچہ پہلے حضرت غوث زماں کا کرتا اور ٹوپی آپ کو پہنائی گئی، پھر حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا روئی دار ٹوپ اس ٹوپی کے اوپر پہنایا گیا، پھر اس ٹوپ کے اوپر میاں غلام نظام الدین دہلوی فرزند حضرت خواجہ غلام نصیر الدین کالے میاں صاحب نے سبز پگڑی اپنے دست مبارک سے باندھی، پھر خادمان اجمیر شریف سے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ شریف کی پگڑی بھی آپ کے سر پر باندھی گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہوں کی دستاریں بالترتیب آپ کے سر پر باندھی گئیں، اور یوں آپ رونق افروز تخت سلیمانی ہوئے۔ حصول نعمت و خلافت و سجادگی کے بعد آپ واقعی اس شعر کے مطابق بن گئے جو شعر حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ وصال کے وقت بار بار پڑھ رہے تھے کہ آہن بپارے سے آشنا شد، فی الحال بصورت طلا شد۔ آپ ہمہ تن مجاہدہ و اشغال میں مصروف ہو گئے
اور حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ ہر سال چشتیاں شریف میں حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں ہزاروں درویشوں کے ساتھ حاضری دیتے تھے، اور ہر دوسرے سال پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شریک ہوتے تھے۔ دونوں مقامات مبارکہ پر ہزارہا مخلوق آپ کی مرید ہوتی تھی، اور اتنی فتوحات پہنچتی تھیں کہ بیان میں نہیں آ سکتیں۔ سجادہ نشین بننے کے 3 سال بعد 1270 ہجری میں آپ صدہا درویشوں کے ساتھ ہندوستان کی زیارات کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے چشتیاں شریف اور مہارا شریف حاضر ہوئے۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد عالی مقام سے خواجہ غلام فخر الدین مہاروی اور خواجہ امام بخش مہاروی کو اپنے ہمراہ لیا۔ ناگور شریف کی زیارت کی، پھر اجمیر شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جے پور میں حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی خانقاہ میں حاضری دینے کے بعد دہلی شریف حاضر ہو گئے۔ یہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خواجگان چشت کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ شاہ دہلی بہادر شاہ ظفر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ دہلی کی اتنی مخلوق مرید ہوئی کہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ شاہی خاندان کے بے شمار افراد، مرد و عورت، آپ سے بیعت ہوئے۔ 4 جمادی الثانی 1299 ہجری کو آپ بہت سے رفقا کے ساتھ حج مبارک پر روانہ ہوئے۔ توسا شریف سے ملتان، لاہور، دہلی، اجمیر شریف اور اورنگ آباد شریف سے ہوتے ہوئے بمبئی پہنچے اور وہیں سے سوار ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ میں تقریباً 1.5 ماہ، جدہ میں 1 ماہ اور مدینہ طیبہ میں تقریباً 2 ماہ قیام کیا، پھر حج ادا کیا اور 27 محرم 1300 ہجری کو واپس توسا شریف تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کا حق اس طرح ادا کیا کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ اللہ بخش سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے تمام اوصاف میں سب سے سبقت لے گئے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا دوبارہ ظہور ہوا ہے۔ جمادی الاول 1319 ہجری میں آپ بیمار ہوئے۔ بہت علاج کیا مگر صحت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ آخر 29 جمادی الاول 1319 ہجری بمطابق 13 ستمبر 1901 عیسوی بروز ہفتہ بوقت نماز فجر وصال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 78 برس تھی۔ روضہ عالیہ سلیمانیہ میں آپ کا مزار مبارک بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 فرزندان عطا کیے تھے، حافظ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، میاں احمد رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمود توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔